لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، صحابی رسول جناب سعید ابن جبیر یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالخصوص مخصوص ہے امیر المومنین سے، کیونکہ علی اکثر اپنی دعاؤں میں اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگارا مجھے، ہمیں ہماری ازواج میں اور ہماری اولاد میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی پرہیزگاروں کا امام بنا، گنہگاروں کا امام نہ بنا. عزیزان محترم، اب ظاہر ہے کہ اگر ید اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر لسان اللہ لہجے میں اگر نفس اللہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کو رد کیسے کرے؟ یقیناً مولا امیر المومنین کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوئی اور پروردگار عالم نے آپ کو 3 ہجری میں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر. پیغمبر اکرم کی چچی ہیں ام الفضل، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، جو آپ کے سگے چچا ہیں ان کی زوجہ ہیں ام الفضل. انہوں نے 3 ہجری کے وسط میں خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم اقدس کا ایک حصہ جدا ہو کر میری آغوش میں آ گیا. وہ خواب دیکھ کر پریشان ہوئی اور بے اختیار پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، میں نے ایک وحشتناک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گودی میں آ گیا ہے، مجھے اس خواب سے وحشت ہو رہی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا ام الفضل، یہ وحشت کی بات نہیں ہے، یہ مسرت کی بات ہے. خداوند عالم میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کی پرورش کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی جائے گی. لہذا عزیزان محترم، 15ویں رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام مرسل اعظم نے حسن ابن علی رکھا. بس عزیزان گرامی، یہ خواب اپنی تعبیر کو پہنچا.
اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اہل بیت کے گھرانے میں۔ سب سے پہلے تو ام الفضل خوش ہو گئی کہ مجھے یہ شرف ملا کہ میں رسول کے نواسے کو، فاطمہ کے لاڈلے کو خود تربیت دوں گی، خود پالوں گی، خود پرورش کی ذمہ داری سنبھالوں گی۔ تو ادھر ام الفضل خوش ہوئی، ادھر شہزادی عالمیان خوش ہوئے، ادھر امیر کائنات خوش ہوئے، ادھر سرور کائنات خوش ہوئے۔ عزیزان گرامی، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج زہرا کو لاڈلا ملا ہے، آج علی کو وصی ملا ہے، آج نبی کو وارث ملا ہے، آج قرآن کو مفسر ملا ہے، آج دین کو محافظ ملا ہے، آج زمین کو رونق ملی ہے، آج مدینے کو زینت ملی ہے، آج بیت رسالت کو جلالت ملی ہے۔ جیسے ہی جناب اسما نے امام حسن کو تھام کر پیغمبر اکرم کے حوالے کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے رحل کو قرآن مل گیا، جسم کو جان مل گئی، پھول کو خوشبو مل گئی، طور کو جلوہ مل گیا اور نور کو نور حاصل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ آج اہل محبت کو مصداق اجر رسالت مل گیا۔ لہذا جیسے ہی امام حسن آئے پیغمبر اسلام کے گھر میں، جناب اسما ایک زرد کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر لاتی ہیں خوشی خوشی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، نو مولود مبارک ہو۔ تاریخ کہتی ہے محبوب خدا کو جلال آ گیا اور آپ نے جناب اسما کی طرف دیکھا اور کہا اسما، میں نے منع کیا ہے کہ بچے کو رنگین کپڑے میں نہ لپیٹا جائے بلکہ سفید پارچے میں لپیٹا جائے۔ اسما دوڑ کر گئیں اور امام حسن کو سفید پارچے میں لپیٹا اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لے کر آئیں۔ کیا وجہ ہے عزیزان گرامی؟ مجھے بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ وجہ کیا ہے کہ رنگین کپڑے میں پیغمبر اسلام نے امام حسن کے جسم کو لپیٹنے سے منع فرمایا۔ شاید وجہ یہ ہے اور پیغمبر اکرم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بچے وہ ہیں کہ جنہیں دنیا کے رنگوں کے احتیاج نہیں ہے، میرے گھر کے بچے وہ ہیں جنہیں دنیا کے رنگوں کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی کہ اگر میرے گھر والوں کو رنگوں کی ضرورت بھی پڑے گی تو یہ زمین کے رنگ میں نہیں رکھے جائیں گے، یہ الہی رنگ میں رکھے جائیں گے۔ اور جب بھی یہ رنگین کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو آسمان سے جبریل اترے گا، جنت سے لباس اترے گا، کوثر سے پانی اترے گا، تب کہیں جا کر حسنین کے کپڑے روز عید رنگے جائیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی پیغمبر نے یہ بتلایا کہ آل محمد وہ ہیں جن کے لباس پر بھی دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا تو ان کے کردار پر دنیاوی رنگ کیسے چڑھے گا؟ جن کا لباس ایسا ہے کہ اس لباس پر صرف وہی رنگ جچتا ہے جو رنگ الہی ہے، وہی رنگ جچتا ہے جو خداوند عالم کا پسندیدہ رنگ ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا اور امیر المومنین کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہتے ہیں، یا علی، کیا تم نے اپنے اس بچے کا کوئی نام رکھا؟ تم نے اس نام کوئی نام سوچا؟ اس نومولود کا گھر میں پہلی ولادت ہوئی ہے، کیا نام رکھو گے؟ امیر المومنین بے ساختہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس کام میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، میں اس امر میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرا کر کہا، ہاں یا علی، تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم اس امر میں مجھ پہ مقدم نہیں ہو سکتے اور میں بھی اس امر میں خدا پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ جیسے تم میرا انتظار کر رہے ہو میں خدا کا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین عرش سے نازل ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ جیسے آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، تو آپ بھی علی کے بچے کا نام وہی رکھیے جو ہارون نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ ہارون نے اپنے بیٹے کا نام شبر رکھا تھا۔ شبر کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حسن۔ مرسل اعظم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا اور دنیا کو یہ بتلایا کہ جب ہم برائے نام بھی دنیا کے محتاج نہیں ہیں تو فضائل و کمالات میں تمہارے کیسے محتاج ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ جب وہ ہمارے نام کے انتخاب میں دنیا والوں کے محتاج نہیں ہیں تو کمالات اور منصبوں کے معاملے میں وہ اہل دنیا کے کیوں کر محتاج ہو جائیں گے۔ اور ولادت ہوئی، نام رکھا گیا حسن۔ 6 روز گزرے،
آپ بھی عقیقہ کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا. پیغمبر اسلام نے اس رسم کا آغاز کیا. یہ سنت پیغمبر اکرم ہے. پیغمبر نے عقیقہ کیا اور مستحب ہے. میں مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں اور واقعہ بھی, واقعی میں یہ مسئلہ بھی ہے. اس عقیقے کے حصے کا ایک گوشت, مطلب گوشت کا ایک حصہ امام حسن کی دایا کو بھجوا دیا. ایک حصہ مستحب ہے کہ اس دایا کو دیا جائے عقیقے کا گوشت, جو پیدائش کے مرحلے میں آپ کی خدمت کر رہی تھی. عزیزان محترم, کیوں تذکرہ آیا دایا کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں دو بڑی شخصیتیں ہیں. ایک ہیں صحابی, وہ پیغمبر کے ساتھ بہت رہے ہیں اور بہت قریب ترین ساتھی ہیں, اور ایک ہیں ان کی زوجہ. زمانہ گزرا اور کسی بات پر دونوں کے درمیان ناز ہونے لگا. توجہ فرمائیے گا, کسی بات پر دونوں کے درمیان ناز ہونے لگا کہ میں تم سے زیادہ افضل ہوں. شوہر نے کہا میں تم سے زیادہ افضل ہوں اس لیے کہ میں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی تھی. میں تم سے زیادہ افضل ہوں اس لیے کہ میں نے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ جنگ میں جانے کے بعد کتنی دیر ان کے قدم جمتے تھے, وہ علیحدہ بات ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی, پیغمبر کے ساتھ مسجد میں رہا, پیغمبر کے ساتھ سفر میں رہا, پیغمبر کے ساتھ حضر میں رہا, لہذا میری افضلیت تم سے بڑھی ہوئی ہے. زوجہ یہ کہتی ہے میں تم سے زیادہ افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کے گھر والوں کی خدمت کی ہے. میں تم سے زیادہ افضل ہوں. اور دونوں تاریخ کی جلیل القدر شخصیت ہیں. ایک کردار ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ایک کردار مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے, اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے عزیزوں کہ کون افضل ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں, زوجہ کہہ رہی ہے میں افضل ہوں. تو یہ طے پایا چلو بارگاہ رسالت میں, وہاں تو ہر بڑا مسئلہ آسانی سے حل کر دیا جاتا ہے. پیغمبر ہی فیصلہ کریں گے کہ ہمارے درمیان کون افضل ہے. زوجہ اور شوہر ایک ساتھ ہو کر پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں, لہذا صحابیت کی بنا پر میں اپنی زوجہ سے افضل ہوں. اور زوجہ یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر والوں کی خدمت کی ہے, لہذا خدمت کی بنا پر میں اپنے شوہر سے افضل ہوں. پیغمبر نے زیادہ تمہید نہیں بنائی, بس ایک ہی جملے میں فیصلہ کر دیا, سنو تمہاری زوجہ تم سے افضل ہے. بس پیغمبر نے فیصلہ کر دیا, کچھ نہیں کہا, تمہاری زوجہ تم سے افضل ہے. شوہر کہتا ہے یا رسول اللہ دلیل تو دیجئے کہ میری زوجہ مجھ سے افضل کیوں ہے. پیغمبر نے فرمایا تمہاری زوجہ تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی ولادت میں داعی کا فریضہ انجام دیا تھا. مجھے انصاف سے بتائیے عزیزان محترم کہ وہ صحابی جو فضائل کے مرتبے میں حسن کی دایا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ فضائل کے مرتبے میں حسن کے بابا کا مقابلہ کیسے کر لے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تمہاری زوجہ تم سے افضل ہے اس لیے کہ اس نے دایا کا فریضہ انجام. جناب اسماء بنت امیس, ایک مرتبہ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے آپ حضرات صلوات بھیجتے ہیں. اللہ وہ افضل ہے. امام حسن کی ذات کا شرف دیکھیے کہ جو آپ کی ولادت کے موقع پر دایا بن کر آ گئی وہ بھی افضل قرار پاتی ہے. تو پھر اس مولود کی فضیلتوں کے بارے میں سوچئے کہ فضائل نے جس کا طواف کیا, عظمتوں نے جس کے سامنے سجدے کیے, فضیلتوں نے جس کو آن کے گھیرا. حسن سے زیادہ کائنات میں با فضیلت کون ہے جو باپ کی طرف سے بھی معصوم ہے, ماں کی طرف سے بھی معصوم ہے. ارے یہ پہلا بچہ ہے کائنات میں عزیزان محترم, تاریخ آدم و عالم کا پہلا بچہ ہے جس کے نانا سید المرسلین ہے, جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, جس کے چچا جعفر طیار اور جناب عقیل ہیں عزیزان محترم. اور یہ پہلا بچہ ہے جس کی سگی پھوپھی جناب ام ہانی ہے, وہ ام ہانی جن کو توحید نے وہ مرتبہ دیا کہ ان کے گھر کو ہی مسجد الحرام بنا دیا, وہ ام ہانی جن کو توحید نے وہ مرتبہ دیا کہ پیغمبر اسلام کو جب معراج عطا ہوئی تو ام ہانی ہی کے گھر سے معراج شروع ہوئی تھی.
معراج کا سفر جناب ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا عزیزان محترم. تو یہ وہ بچہ ہے کہ جو فضیلتوں کے گھر میں پلا بڑھا ہے. پیغمبر نے جس کے لیے فرمایا کہ میرا حسن سردار ہے, میرا حسن امت کا سردار ہے, اور اس کے بعد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ذرا سوچئے کہ اتنی زیادہ فضیلتوں کے حامل انمول ہیروں کو چھوڑ کر اگر کوئی آل ابو سفیان کے پیچھے چلا جائے تو اس کی عقل پہ ماتم نہیں ہو سکتا, تو اور کیا ہونا چاہیے. ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے, دونوں رسول اللہ کے پھول ہیں. جا رہے ہیں پیغمبر اسلام اپنے دوش پہ بٹھائے ہوئے, کسی صحابی نے بڑھ کر عرض کیا حسنین تمہاری سواری کتنی بہترین ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ شرف بخشا کہ تم محبوب الہی کے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہو. پیغمبر اسلام کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میری تعریف ہو رہی ہے, میرا ساتھ رہنے والا میری تعریف کر رہا ہے, مگر پیغمبر اکرم ہرگز خوش نہ ہوئے, بلکہ پلٹ کر کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں جو میری پشت پہ سواری کر رہے ہیں. یہ وہ فضیلتوں کا شہزادہ عزیزان محترم بچپنا ہے. تاریخ بتاتی ہے مسجد نبوی میں فرزند رسول اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے پوچھنے چلے آتے ہیں, پیغمبر ان کا جواب دیتے ہیں. کبھی کوئی مدینے ہی سے آتا ہے, کبھی کوئی دور دراز علاقے سے چلا آتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آئے اور مسجد والوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بزرگ شخصیت آئی, انجانی شخصیت. سلام کیا, پیغمبر نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد خیریت دریافت کی. خیریت, کیسے تشریف لائے؟ آنے والے بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے الجھے ہوئے تھے جنہیں میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. پیغمبر نے اپنی گود سے اپنے نواسے حسن کو اتارا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. کہا اس سے پوچھ لیجئے جو پوچھنا چاہتے ہیں. بلا مبالغہ اس سے پوچھ لیجئے جو بھی آپ کو سوال کرنا ہے. اگر آپ کسی عالم کے ہاں جائیں کوئی اہم مسئلہ لے کر اور اس کی گود میں کوئی بچہ بیٹھا ہو, چاہے ان کا پوتا ہو یا نواسا ہو یا کوئی بھی بچہ جسے انہوں نے پیار سے بٹھایا ہو, اور آپ ان سے کوئی اہم مسئلہ پوچھیں اور وہ کہیں کہ ہمارے اس بچے سے پوچھ لیجئے, آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن عزیزان گرامی آپ یہی کہیں گے ادب کے دائرے میں کہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم اس بچے کو بہت ترقی عطا کرے گا, ایک دن یہ بچہ بڑا ہوگا, پڑھ لکھ کر جب پڑھ کر آ جائے گا تو ظاہر ہے ہم اس سے بھی پوچھ لیں گے. لیکن فی الحال یہ بچہ کیا جواب دے گا جس کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے؟ یہ بچہ ہمارے مسئلے کیا حل کرے گا؟ تو پیغمبر نے ان بزرگ کے سامنے جیسے ہی امام حسن کو بٹھایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ کیا جواب دے گا. پیغمبر نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو وہ بھی ادب کے ساتھ حسن کے سامنے بیٹھ گئے اور سوال بھی کرنے لگے. اس کا مطلب آنے والا جانتا تھا کہ محمد کے گھرانے کے چھوٹے بڑے سب برابر ہوا کرتے ہیں. اس گھرانے کے چھوٹے بڑے سب برابر ہوا کرتے ہیں. عزیزان محترم جب وہ اپنے سارے مسئلے پوچھ چکے اور پوچھ کر جانے لگے تو پیغمبر نے پوچھا آپ مطمئن ہو گئے, کیا آپ کو اطمینان ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اطمینان ہو گیا. بتائیے پیغمبر کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو اطمینان ہوا یا نہیں ہوا؟ حالانکہ یقین ہی سے تو پیغمبر نے کہا تھا پوچھ لو. اس کا مطلب پیغمبر کو یقین رہا ہوگا کہ میرا بچہ صحیح بتائے گا. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل مسجد بھی مطمئن ہو جائیں کہ میرے بچے نے کوئی ہوا میں جواب نہیں دیا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر جواب دیا ہے. لہذا جب وہ پوچھ کر چلے گئے تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے؟ انہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا.
یہ کون تھے جو پوچھنے آئے تھے؟ پہلے تو کبھی دکھائی نہیں دیے. اب آپ بتائیے، بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، جامع مسجد ہے یا ایسی جگہ جو پبلک کی جگہ ہے، وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ فلاں آدمی کون ہے، میں نے نہیں پہچانا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بہت مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انجانے لوگ آ جاتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ سب کو پہچان لیں. بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بہت سی نئی صورتیں آ جاتی ہیں، آپ سب کو پہچان نہیں سکتے. تو تعجب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹے سے بچے نے جواب کیسے دے دیا. لیکن تعجب اس پر ہو رہا ہے کہ یہ آنے والا کون ہے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے. عزیزان محترم، تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ عداوت آل محمد نے پوچھنے نہ دیا ہو، یا پھر یہ وجہ ہے کہ ساری مسجد میں بیٹھے ہوئے جلیل القدر صحابہ جانتے تھے کہ اس بچے کے پاس بھی وہی علم موجود ہے جو اس کی آغوش میں، جس کی آغوش میں بیٹھا ہے اس رسول کے پاس جو علم موجود ہے. لہذا کسی نے نہ پوچھا. تو پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ خضر پیغمبر تھے، کبھی کبھی میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے. آج میں نے اپنے بیٹے حسن کو بڑھا دیا کہ اس سے مسئلہ پوچھ لیجئے. اب سمجھے آپ صحابیت کا فرق اور آل محمد کا فرق. صحابیت کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے اور اس پہ کسی کو کچھ کلام نہیں ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اگر خضر نبی آ جائے تو صحابہ پہچان نہیں سکتے. آل محمد وہ ہے کہ خضر جیسے نبی کو بھی سبق پڑھا دیا کرتے ہیں، خضر جیسے پیغمبر کو بھی درس حیات عطا کیا کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مقام پر میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کر کچھ پڑھو. جاؤ اور جا کر کچھ پڑھو، اگرچہ تم اولو العزم پیغمبر ہو، صاحب شریعت ہو، مگر جاؤ اور جا کر اس سے تعلیم حاصل کرو. جناب موسیٰ جب گئے تو کس نبی کے پاس گئے؟ جناب خضر کے پاس گئے. جناب خضر نے یہ کہہ کر اپنا دامن بچانا چاہا کہ موسیٰ میری شاگردی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ تم میرے عمل پر صبر نہیں کر سکو گے. میں جو امر انجام دوں گا اس پر صبر نہیں کر سکو گے. کیوں میں نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ حسین نے جنگ کیوں کی، حسن نے صلح کیوں کی. اس کی وجہ سن لیجیے عزیزان گرامی. آپ کون ہوتے ہیں امام حسن کے عمل پر اعتراض کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں امام حسین کی جنگ پہ شک کرنے والے؟ ارے امام حسن کا مرتبہ پہلے سن لیجیے کہ خضر کا مرتبہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو اپنی شاگردی میں قبول نہیں کرتے. وہی خضر جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنی شاگردی میں قبول نہ کرے، امام حسن کی شاگردی میں مسئلے پوچھنے آ جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد پر. تو پہلے اپنے اور جناب موسیٰ کے فرق کو ناپیے، پھر موسیٰ اور خضر کے فرق کو ناپیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ جو خضر جناب موسیٰ کو قبول نہ کرے وہ امام حسن کی بارگاہ میں مسئلے پوچھنے آتے ہیں. کیا مرتبہ ہے! اللہ اکبر. اسی لیے کہا شاعر نے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلح کریں یہ تب بھی امام ہیں، یہ جنگ کریں یہ تب بھی امام ہیں. اور مماثلت دیکھیے کہ دو لوگوں نے صلح کی، نانا نے بھی صلح کی، نواسے نے بھی صلح کی. نانا کی صلح کے موقع پر بھی شک کیا گیا، نواسے کی صلح کے موقع پر بھی شک کیا گیا. جس نے نانا کی صلح میں شک کی وہ نبوت کا منکر ہو گیا، جس نے نواسے کی صلح میں شک کی
وہ امامت کا منکر ہو گیا اور دونوں مذہب کے دائرے سے باہر ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہذان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، قاما او قادا، چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے رہیں، یعنی چاہے جنگ کریں تب بھی امام ہیں، چاہے صلح کریں تب بھی امام ہیں. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو مختصر کیا. یہ وہ تاریخ ہے 28 صفر المظفر کی تاریخ. اسلامی تاریخ میں انتہائی مصائب اور اعلام کی تاریخ ہے. اور تاریخ کیسی تاریخ، اس کی خاصیت دیکھیے کہ نانا کے جنازے میں 11 افراد تھے اور نواسے کے جنازے پر تو امت نے تیروں کی بارش ہی کر دی. یہ آل محمد کے گھرانے میں جنازوں کا مقدر ہے. رسول کے جنازے میں 11 افراد شریک ہوئے. علی کے جنازے میں صرف امام حسن اور امام حسین. سیدہ کے جنازے میں صرف 10 افراد تھے. حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش اور خامس آل ابا کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھایا گیا. اجرکم علی اللہ عزاداروں. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے 2 نواسے ہیں، بڑا نواسا حسن امیر ہے، چھوٹا نواسا حسین غریب ہے. غریب اس معنی میں کہ وطن سے دور مارا جائے گا، مگر امیری اور غریبی دیکھ لیجئے دونوں شہزادوں کی. جو غریب ہے اس کا روضہ عالی شان بنا ہوا ہے، جو غریب ہے اس کے روضے پہ ہزاروں زائرین کا اجتماع ہے، مگر جو رسول کا امیر نواسا ہے اس کی ٹوٹی ہوئی تربت پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے. عزاداروں، اگر کوئی چاہنے والا فاتحہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو ہاتھوں سے کتابیں چھین لی جاتی ہے، زیارت بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اجرکم اللہ عزاداروں. امام حسن کو تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ زہر دیا گیا مگر ہر مرتبہ قضاء الہی نے موت کو ٹال دیا. اور پھر وہ موقع آیا کہ حاکم شام نے روم سے ایک زہر منگوایا جسے زہر حلال کہا جاتا ہے. عزاداروں، اس زہر کی تاثیر یہ تھی کہ اگر اس زہر کو کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی ساری مچھلیاں اس زہر کے اثر سے مر جاتی. عزاداروں، جودہ بنت اشعث ملعونہ نے وہ زہر کی پوری شیشی اس مشکیزوں میں اڈول دی جس مشکیزوں میرا مولا اپنی پیاس بجھاتا تھا. ارباب ادا، میرے مولا کا دستور تھا کہ آپ دنوں کو روزہ رکھا کرتے تھے اور فطرت یہ ہے کہ جو دن بھر روزے سے رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے اسے شب میں پیاس بہت لگتی ہے. ارے اسے شب میں پیاس بہت لگتی ہے. میرے مولا نے روزہ افطار کیا، عبادت الہی انجام دی اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بستر استراحت پہ آرام کی غرض سے لیٹے. کچھ دیر کے بعد امام حسن کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے پانی طلب کیا. ملعونہ نے زہر آلود پانی پلا دیا. ارے پانی کا پینا تھا، درد کی شدت سے میرا مولا تڑپنے لگا اور رو کے کہتا ہے ہائے یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اجرکم اللہ عزاداروں، ہائے یہ کیسا پانی ہے جس نے میرا جگر تباہ کر دیا. مولا کی حالت غیر ہوئی تو تشت منگوایا گیا. عزاداروں، زہر نے وہ اثر کیا کہ زہر کی شدت سے میرے مولا کے جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں آ کر گر گئے. اجرکم اللہ عزاداروں، بھائی کی مصیبت کی خبر سارے محلے بنی ہاشم میں پہنچ گئی. جیسے ہی زینب کبریٰ کو معلوم ہوا فوراً بے اختیار امام حسن کی طرف دوڑی. مولا نے حکم دیا اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو. ارے زینب میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے گی، بے قرار ہو جائے گی. میں کہوں گا مولا یہ تو زینب کے دل سے پوچھو، آج جگر کے ٹکڑے تھے تو چھپا دیے گئے، کل قاسم کی لاش کے ٹکڑے. کون ہوگا جو زینب کو سہارا دے؟
میدان مظلوم کربلا وقت گزرتا جا رہا ہے، زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد کہا مولا وقت بہت کم ہے، لہذا وصیتیں تمام کر لیجیے۔ میرے مولا نے سارے اہل خانہ کو جمع کیا، امام حسین کو نزدیک بلایا اور اپنے بچوں کو حسین کے حوالے کر کے کہتے بھیا میرے بچوں کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا۔ اور باب ادا وصیتیں بہت ساری تھی مگر ان میں آخری وصیت یہ تھی اے بھائی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر امت مجھے دفن کرنے سے معترض ہو تو مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا۔ لو عزادارو کائنات کے امیر کا جنازہ گھر سے چلا، 700 تیر کمان سے چلے، 70 مولا کے بدن میں لگے، 7 مولا کی گردن میں لگے، یہ پہلے امیر کا جنازہ تھا جو قبرستان سے کر واپس آیا، قبرستان سے کر واپس آیا۔ زینب کبریٰ نے جنازے کا حال دیکھا، بے اختیار دوڑی، حسین کو سینے سے لگایا، ایک ہی سوال کیا بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین نے رو کر کہا زینب امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ